سارہ بانو صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے غیر مشروط حمایت نہیں کریں گے جی۔ ہم نے واضح طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون کو بتا دیا کیا یہ، اور فیصل وابڈا صاحب کہتے ہیں کہ ڈنگے کی چوٹ پہ بجٹ پاس ہوگا، جو کوئی مرضی کر لے۔ پیپلز پارٹی کے جو اس وقت موو ہے اس کے پیچھے کی حقیقت کیا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سندھی میں ایک لکھا تھا نانی ویڑو، کہ یہ سب نانی کا ویڑا ہے، ان کی بقا جڑنے میں ہے، یہ بس ایسے ہی تھوڑا سا ووٹرز کو بتانے کے لیے اور یہ بات بتانے کے لیے ہر جماعت اور پیپلز پارٹی نے ایسے وہ کیا، ورنہ ساری باتیں ان لوگوں کی طے ہوئی ہیں اور اس میں کوئی بھی نہ عوام کا مفاد ہے نہ ملکی مفاد ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو سی ایم پنجاب ہیں وہ ان کی کوئی بات مان نہیں رہی، وہاں پر ان کے گورنر صاحب کی کوئی چل نہیں رہی، تو یہ اقتدار اور عہدوں اور پاور کی جنگ ہے، اس میں کوئی نہ عوام کا ہے نہ ان کو اتنا درد ہے کہ اس بجٹ ایسا بنا ہے اور اس بجٹ میں وہ اس وجہ سے ووٹ نہیں دیں گے کہ اس سے پسی ہوئی عوام اور دبے گی، یہ بس ایسے ہی ہے۔ اور اس سے پہلے آپ گفتگو کر رہے تھے کہ کچھ باز گشت سن رہے ہیں، خزانے میں پیسہ ہوگا تو گھر چلے گا نا۔ کوئی بھی حکومت آ جائے یہ نہ چلا سکی، جو آگے اگر نیا سیٹ اپ لانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس یہ لٹا پٹا خزانہ، خالی خزانے کے ساتھ کون ملک چلائے گا؟ خزانے میں پیسہ ہی نہیں ہے، جو ملک کے ادارے ہیں ان کو آپ آؤٹ سورس کرنا چاہتے ہیں۔ ٹیکس نیٹ میں آپ کسی کو لا نہیں سکے، آپ اشرافیہ کی مراد نہیں ختم کر سکتے، آپ سبسڈیز نہیں ختم کر سکتے، آپ باقی چیزیں جتنا عوام کو نچوڑنا ہے وہ نچوڑنے جا رہے ہیں، لیکن اب وہ کہتے ہیں نا کہ اب وہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو حالات اتنے بدتر ہو گئے ہیں، اگر یہ سوچ رہے ہیں نا کہ اگر یہ باز گشت ہم نے بھی سنی ہے کہ کوئی قومی اسمبلی کے الیکشن ہوں گے، کوئی 5-6 ماہ کے اندر ہوں گے، تو خزانے میں جب کچھ ہے ہی نہیں، آپ ہر ادارے کی ابتر حالت دیکھیں تو یہ کون آ کے ملک چلائے گا؟ اچھا، آپ سارہ بانو صاحبہ کہتی ہیں کہ خزانہ خالی ہے، لگائیں گے کہاں سے؟ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ پنجاب میں پیسہ کدھر سے لگ رہا ہے؟ مریم نواز صاحبہ لاہور کو خوبصورت بنانے کا پلان کر رہی ہیں، ایک بلکہ ارکے گلاب سے سڑکیں دھوئی ہیں، فینائل اور ارکے گلاب سے گلیوں کو معطر کیا۔ یہ عید پہ خود کہا ہے ہماری وزیر اطلاعات عزبہ بخاری صاحبہ نے، انہوں نے کہا صفائی کے بعد ارکے گلاب چھڑکا ہے، اور اس کے بعد ارکے گلاب سے اپنے دل دھو لیں، سب کچھ صحیح ہو جائے گا۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ 140 ارب 29 کروڑ ری ویمپنگ کے نام پہ بجٹ کی تجویز ہے، تو وہ پیسہ کدھر سے آ رہا ہے؟ بس یہ تو وہی آپ نے ایک ابھی پچھلے دن ایک لطیفہ تھا نا، کون سا؟ چاول ہوں گے تو کھیر ہوگے تو یہ یوں بنے گی کھیر، اور یہ مزے مزے سے کھاؤں گا، تو اس نے کہا سب چیزوں میں تمہارے پاس کیا ہے؟ اس نے مطلب ایسی لطیفہ ہے پنجابی میں کہ میں کھیر جو وہ تھال میں سے انگلی سے کھاتے ہیں، اس نے کہا میرے پاس انگلی ہے، تو ان کے پاس باقی بجٹ سوچا ہوا ہے کہ یہ کریں گے یا وہ کریں گے، اپنے لیے نکل آتا ہے۔ ظاہر ہے جو قرضہ لیں گے اور اس میں سے سود ادا کرنے کے بعد باقی تو بندر بانٹ ہوگی نا۔ تو دیکھیں یہ تو ابھی کہنے کی باتیں ہیں، یہ کہاں سے آئے گا یا کس طرح ہوگا؟ تعلیم میں سے کاٹیں گے، تعلیم کی لوگوں کو ضرورت ہے ہی نہیں، یہ شعور دینا ہی نہیں چاہتے۔ صحت کے حالات ویسے ہی برے ہیں، ہر کوئی بندہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں جاتا ہے، وہ لوگ کھال ادارتے ہیں، اور کیا کہہ سکتی ہوں رانا صاحب، دل دکھا ہوا ہے، کچھ اور ایسے کچھ بول دوں گی۔ نہیں آپ ایسے نہ بولیے گا، آج کل تو بڑی حد تک عزت، ابھی تو میں نے اس پہ سٹے لیا ہوا ہے اور ابھی تو چل رہا ہے وہ سٹے، جب باری آئے گی اس وقت دیکھیں گے کیا ہوگا، لیکن اس وقت تک آپ بول سکتی ہیں جو بولنا چاہیں، لیکن وہی جو ذرا کوئی جو سننا چاہے۔ ان سب کی عزت ہے تو ہماری عزت نہیں ہے، مطلب عام انسان سے جینے کا حق لیا تو وہ پتہ نہیں جانوروں سے بدتر زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں، آدھی آبادی، ہماری کوئی عزت نہیں ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی رانا صاحب، کیونکہ ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جہاں پر چاروں طرف افواہیں، اور دکھ کی بات یہ کہ وہ ساری افواہیں سچی بھی ثابت ہوتی ہیں، تو مجھے نہیں کسی پہ یقین، اگر کوئی ایسے بولے تو مجھے نہیں یقین آتا، یقین نہیں آتا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ شاید سب نے وائٹامن کی گولیاں کھائی ہوئی ہیں کہ ان کے اندر سچ بولنے کی طاقت آئی ہوئی ہے۔